اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت ہے زنا سے بہت بچو، اس میں 6 بری خصلتیں ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا کی تو یہ ہے رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے، دوسری نیکی کی توفیق سے محرومی ہو جاتی ہے، تیسری لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہو جاتی ہے، آخرت کی 3 یہ ہیں اللہ کا غضب اور دوسری چیز عذاب کی سختی۔ پہلی چیز اللہ کا غضب اور دوسری چیز عذاب کی سختی۔ دوزخ میں داخلہ جسے اللہ تعالیٰ نے النار الکبریٰ فرمایا ہے، یعنی سب سے بڑی آگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ تمہاری آگ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا رزق انسان کے سر کے قریب ہوتا ہے، سر پر ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے وہ رزق انسان سے دور چلا جاتا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں ہیں، برے مردوں کے لیے بری بیویاں ہیں، اس لیے جیسے ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اے اللہ آئندہ یہ کام ہم کبھی زندگی میں نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا وبال ہے اس کے کرنے پر، اللہ کی ناراضگی ہے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، روزی میں برکت چھن جاتی ہے، روزی کی برکت اس سے چلی جاتی ہے، آیا ہوا رزق انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کرنی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکت النہایہ و انی اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت و ان اللعنت لتبلغ من الولد السابع۔ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں برکتوں کو نازل کرتا ہوں، اور اللہ کی برکتیں پھر 7 نسلوں تک جاتی ہیں۔ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میری لعنت برستی ہے، میری لعنت بھی 7 نسلوں تک جاتی ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیرا فقر دور کر دوں گا، تیری پریشانیاں دور کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر ایسا نہیں کرے گا پھر دیکھ کے پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف کیسے تجھے گھیرتی ہیں، کیسے تجھے پکڑتی ہیں۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں انسان سے گلہ کیا ہے، جیسے باپ بیٹے سے کرتا ہے نا گلہ، تو اللہ نے گلہ کیا ہے اس کے اندر، یا ابن آدم ما انصفتنی خلقتک شیئا، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، مجھے مٹی سے نکال کر باپ کی پشت میں لایا، باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں تجھے ٹھہرایا، پھر وہاں سے تجھے نطفے کی شکل میں رکھا، تجھے وہاں سے گوشت کی شکل میں بدلا، پھر ہڈیوں کی شکل میں، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم خلقت النطفۃ علقہ، مضغے کی شکل میں، ایک تجھے نطفے کی شکل میں، پھر خون کی شکل میں، پھر نطفے کی شکل میں، پھر گوشت کی شکل میں، پھر ہڈیاں بنائی، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر ایک خوبصورت انسان میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یا ابن آدم هل يقدر على ذلك غیری، اے ابن آدم میرے علاوہ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے میں نے ہی نکالا فرشتے کے پر کے ذریعے سے، تو اتنا کمزور تھا، تو کھا نہیں سکتا تھا، تو پی نہیں سکتا تھا، تو چل نہیں سکتا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا تھا، تجھے عقل دی، تجھے ہاتھ پاؤں دیے، تجھے دل دماغ دیا، تجھے پاؤں دیے، تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دماغ سوچنے کے لیے، دل دھڑکنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے۔ اس سے کتنے ذائقوں کو تو چکھتا ہے، عقل سے کتنے لوگوں کو تو پہچانتا ہے، آنکھوں سے کتنے رنگوں کو تو دیکھتا ہے، اور زبان سے کتنے ذائقوں کو چکھتا ہے۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی، اور اس کے اندر انگلیاں لگائی اور ہاتھوں کے اندر حرکت دی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا احسان ہے تجھ پر۔ اے ابن آدم
تیرے دانت نہیں تھے، تجھے دانت دیے، دانت سے کاٹے، داڑھیں دی چبانے کے لیے، پھر تجھے ماں باپ دیے اور ان کے دل میں تیری محبت ڈالی، وَيَجْهَدَانِ وَيُرَبِّيَانِ وَيُغَذِّيَانِ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى يَنَامَانِ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ابن آدم، تیری ماں کے دل میں میں نے محبت، شفقت، رحم، باپ کے دل میں محبت میں نے ڈالی۔ جب تک تو سوتا نہیں تھا وہ سوتے نہیں تھے، جب تک تو کھاتا نہیں تھا وہ کھاتے نہیں تھے، تو بیمار ہو جاتا تجھے لے کے جاتے، تیرے ماں کے سینے پہ چشمے، دودھ کے 2 چشمے میں نے جاری کیے، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم، یہ تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی۔ کیا میں تیرا محتاج تھا؟ مجھے کیا تیری ضرورت تھی؟ نہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اللہ بہت بڑے ہیں، یا من لا تراہ العیون، آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف کر نہیں سکتا، اسے گردش زمانے کا کوئی خوف نہیں۔ یعلم مثاقل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار، وہ درختوں کے پتوں کی مقدار کو جانتا ہے، ریت کے ذروں کی مقدار کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی مقدار کو جانتا ہے، سمندروں کی تہوں میں جو ہے اللہ اس سے واقف ہیں، پہاڑوں کی چٹانوں میں جو چھپا ہوا اللہ اس سے واقف ہیں۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہر آنکھ کی خیانت کو، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، جو پتا بھی حرکت کرتا ہے زمین پر گرتا ہے، کتنے بل کھا کے گرتا ہے، اور زمین کے کس حصے اور کس خطے پہ گرتا ہے، اسے کون سا جانور کھائے گا، وہ جانور مسلم کا ہے غیر مسلم کا ہے، اس درخت کے کتنے پتے ہیں، اس درخت کی کتنی موٹائی اور کتنی لمبائی اور اس کی کتنی شاخیں، اور اس درخت کو مسلم نے پانی دیا غیر مسلم نے پانی دیا، اس درخت کو مسلم کاٹے گا غیر مسلم کاٹے گا، اس درخت کا فرنیچر کہ کون بنائے گا، کس گھر میں جائے گا، اور وہ درخت کہاں کہاں بکے گا، اور اس درخت کے کتنی شاخیں تھی، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ساری جہانوں کے بنانے والے اللہ، اور کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا، جو آپ کی زندگی پہ چلے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اطاعت کے ساتھ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے کامیابیوں کو حاصل کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، ایک چھوٹی سی چیز پہ، چھوٹی سی سنت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے احکامات پہ چلنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، دنیا آخرت کی کامیابی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کے طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ سب سے خوبصورت، حسین، جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لیں، جس سے آپ منع کریں اسے رک جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیارے پیغمبر تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میرے رب نے میری طرف یہ وحی نہیں بھیجی مال جمع کر کے دنیا کا بڑا تاجر بن جاؤں، نہیں، میں تو دنیا میں اس لیے آیا ہوں اللہ کو راضی کروں، اللہ کی عبادت کروں، یہاں تک کہ میری آخرت، میری موت کا وقت آ جائے میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دل نہیں لگایا، آخرت بنائی ہے،
امت کو آخرت والا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلیں گے، آپ کی سنتوں پہ چلیں گے، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، جب بھی گھر سے نکلتے مسواک کرتے، آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے، مسواک سے محبت کی ہے۔ ہم بھی مسواک کو لازم پکڑ لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے محبت کی۔ جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم مسواک کو لازم پکڑیں۔